السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ میں عبدالستار خان لواری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حج منسوخ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، سعودی سفیر۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو بہت بہت مہربانی۔ ساتھ بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ سعودی حکومت نے کرونا وائرس کے باوجود حج کی منسوخی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور اگر اس طرح کا فیصلہ کیا گیا تو حکومت اسے بروقت حاجیوں تک پہنچائے گی۔ یہ بات پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے اردو نیوز کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتائی۔ اس سوال پر کہ ایک کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی حکومت نے حج کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اس سال حج کی منسوخی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ میں سب کو یقین دہانی کرانا چاہوں گا کہ خدا بزرگ و برتر نے ہماری دانش مندانہ حکومت کو حرمین شریفین اور اللہ کے مقدس گھر حاضر ہونے والے حجاج کی خدمت کی توفیق بخشی ہے، اور یہ حکومت بلا شبہ ہمیشہ ہر سال حجاج کے لیے بہترین خدمات پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کے تحفظ کے لیے بھی ہمیشہ کوشاں ہوتی ہے۔ نواف المالکی کا مزید کہنا تھا کہ اگر اس طرح کا حج کی منسوخی کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اسے بروقت حاجیوں تک ذمہ داری سے پہنچایا جائے گا۔ میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں کہ حج کو منسوخ کرنے کا کوئی فیصلہ اس وقت تک بالکل نہیں کیا گیا ہے۔ اردو نیوز کے ایک سوال پر کہ پاکستان میں سعودی اقامہ رکھنے والے کئی لوگ پرواز کی منسوخی کی وجہ سے سعودی عرب واپس نہیں جا سکے تو کیا ان کی نوکری محفوظ رہے گی؟ سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس نافذ العمل اقامے اور قانونی ایگزٹ موجود ہیں وہ سب پروازوں کی بحالی کے بعد واپس سعودی عرب جا سکیں گے۔ سعودی سفیر کے مطابق سعودی شعبہ پاسپورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو پروازوں کی معطلی کے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کی وجہ سے سعودی عرب نہ پہنچ سکے، ان کے ایگزٹ اور ریٹرن ویزا کی میعاد خود بخود بڑھا دی جائے گی۔ اسی طرح جو لوگ وزٹ ویزا یا عمرہ کے لیے سعودی عرب گئے مگر واپس اپنے ملک نہ جا سکے، ان پر ویزا کی ایکسپائری کا کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوگا اور نہ کوئی ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایک اور سوال پر نواف بن سعید المالکی نے بتایا کہ سعودی عرب میں آنے اور جانے والی پروازوں کی معطلی کا فیصلہ ایک احتیاطی تدابیر کے طور پر سعودی شہریوں، وہاں رہنے والوں اور عمرہ زائرین کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس فیصلے کے حوالے سے بین الاقوامی صحت کے اعداد و شمار کے حوالے سے مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور تمام مسافروں کی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں سعودی سفارتخانہ سعودی شہریوں کی خدمت اور ان کو معلومات کی فراہمی کے لیے ابھی بھی مصروف عمل ہے۔ اسی طرح جو پاکستانی بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں مگر پاکستان سے جا نہیں پائے، ان کو بھی تمام معلومات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ تاہم ویزا سروس فی الحال فضائی سروس کی بحالی تک بند ہے اور جوں ہی فضائی تعطل ختم ہوگا ویزا سروس بھی پہلے کی طرح بحال کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ کرونا وبا کے دوران اپنی اور دیگر سعودی سفارتخانے کی حفاظت کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدامات پر سعودی سفیر نے مکمل اعتماد کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ ان اقدامات پر عمل کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس وبا اور بحران پر قابو پا لیں گے۔
कोरोना वायरस से निपटने के लिए सऊदी इक़दामात पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि वबा के शुरू में ही खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद की हिदायत की रोशनी में एक कमेटी कायम की गई। इस कमेटी की सरबराही वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अरबी कर रहे हैं। इस कमेटी की हिदायत पर सऊदी शहरियों और वहां मुकीम लोगों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। इन तदाबीर में सबसे अहम उम्रा की आर्जी मुअत्तली, हरमैन में नमाज और ज़ियारत को आर्जी तौर पर रोकना और सऊदी अरब से बैरून मुल्क आमद-ओ-रफ्त को रोकना था। इसके अलावा आइसोलेशन सिस्टम का नफाज और हाल ही में जुज़वी कर्फ्यू भी इन्हीं एहतियाती तदाबीर का हिस्सा है। ये तमाम इक़दामात अल्लाह के फजल से शहरियों और रिहायशियों के बेहतरीन मफाद में हैं। उन्होंने कहा कि तमाम तिब्बी खिदमात मुफ्त में दी जा रही हैं और किसी भी शख्स में मर्ज की तशखीस सूरत में इंतहाई पेशावराना और आला मेयार की निगहदाश्त फराहम की जाती है और एक हेल्प लाइन भी कायम कर दी गई है जो दिन रात तमाम मालूमात फराहम कर रही है। पर ये तो थी आज की और अभी की ताज़ा तरीन अपडेट। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।